تو وہ آگے کس طریقے سے ہوگا یہ بھی جاننا باقی ہے. پھر فیصل واڈا صاحب کی دوبارہ سے انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے سیاستدانوں کے لیے کچھ گولی کی تجویز بھی دی ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی ہم ذرا کچھ تبادلہ خیال کریں گے. جو مہمان ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب ہیں, کوآرڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان سے ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے مرحلے میں. اور فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو جناب اختیار ولی خان صاحب, ابتدائیہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا, تو اس کے اندر آپ ذرا بتائیے کہ جو ایکسس کا معاملہ تھا جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کافی کنسرنز تھے اور ہونے بھی چاہیے, اگر آپ کا لیڈر جیل میں ہو, ایکسس نہ ہو تو کافی خدشات اور اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں. اب تو تسلی ہو گئی ہوگی آئی تھنک میرے خیال میں, یا اب رپورٹ کا انتظار ہوگا؟ سلمان صفدر کیا بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. دیکھیں, جو ہم نے کہا تھا کہ جن کنڈیشن ان کی کیسی ہے, ان کے وکیل نے آ کے فرینڈ آف دا کورٹ آنریبل سلمان صفدر صاحب نے کہہ دیا اسی طرح ہی ہے. لیکن ان کی صحت پہ جتنی گندی سیاست پاکستان تحریک انصاف کر سکتی تھی, انہوں نے پہلا بیان یہ داغ دینا ہے کہ جی ان کو زہر دیا گیا ہے, جی ان کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے, جی ان کا یہ ضائع ہو گیا, ان کا وہ ضائع ہو گیا. یہ جو ہے نا, پشتوں میں اس کو ویر وبا کہتے ہیں. اچھا. اور لیکن اردو میں اس کو نوحہ کنا کہتے ہیں. یہ روز یہ نوحہ پڑھتے ہیں اور روز یہ, لیکن نوحہ کنا ہونے کی وجہ بھی, ٹو بی فیئر ود دیم, ان کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی کو ملنے نہیں دیں گے, دیکھنے نہیں دیں گے, ایکسس نہیں دیں گے, ایک جگہ سے نکال کے ہاسپٹل لے جا کے ان کا علاج کروا کے واپس شفٹ کر دیں گے, آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, آپ نے ایکٹ بھی اسی بنیاد پہ کیا. لیکن جب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, تو خدشات تو جنم لیتے ہیں. جہاں تک ملنے کی بات ہے نا, ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جیل مینول بھی ایک چیز ہے, اس کے اپنے قاعدے قانون بھی ہیں. تھوڑا سا ان کی ملاقاتوں کے بعد جو سازشیں ہوتی ہیں, شرارتیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. ایک طرف یہ لوگ, میں تو کہتا ہوں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بڑی سر فہرست تھی, مذاکرات بہت کہتے تھے. فواد چودھری صاحب پرائم منسٹر نے ان کی سن لی. اچکزئی صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات, پرائم منسٹر نے اس کی سن لی. جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ 2 ہفتے میں 4 پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ, کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبات مت لائیے, باقی آپ آئیے, آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے. یہ لوگ چلے گئے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تو اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ملک چلانا ہے, ہم نے پھر معیشت بھی چلانی ہے, ہم نے پھر اپنے معاملات زندگی بھی چلانے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ روز آئیں اور سڑکیں بند کریں اور معمولات زندگی. تو یہ جو 8 فروری ہے, اس کے اندر لوگوں کا باہر اس طرح سے نہ نکلنا یا ان کا احتجاج ایک طرح سے اس طرح سے کامیاب نہ ہونا, تو اس کا کریڈٹ آپ لوگ لے رہے ہیں یا وہ لوگ اس چیز میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں؟ بھائی ہم کریڈٹ لے نہ لے, لیکن میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے نا, یہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے سارے, یہ جھکی نگاہیں اور انہیں میں سلام کر لوں, یہ پرسوں رات کو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ پورا سندھ کھلا ہے, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پورا صوبہ پنجاب کھلا ہے. اچھا. لیکن جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے کے پی خیبر پختونخوا, they were never expected کہ خیبر پختونخوا بھی کھلا ہوگا. اور ایون وہ دکانیں جو اتوار کو بند ہوتی ہے, ان کا جلوس اگر کہیں سے آیا, انہوں نے وہ شٹر بھی کھول دیے. ان کو یہ ریزسٹنس ملی ہے, یہ استقبال ملا ہے. دس واز سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس, اور یہ انہوں نے دیکھا ہے. ان کو میں کہتا ہوں نا, یہ جو اب یہاں پر غصے میں ہیں, ان کو 2-3 باتوں نے بڑا پریشان کیا ہے. ایک تو پرسوں چوتھ میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ان کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ پہیہ جام کے لیے ریڈی تھے, نہ ہمارا یہ ایجنڈا تھا, یہ ممکن ہی نہیں تھا, یہ شٹر ڈاؤن بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس نے ہمیں ایسے دریا میں دھکا دے کے پھینکا ہے. ٹھیک. اور پھر دوسری بات کہتے ہیں, ہم سے یہ گلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ انہوں نے بسنت اناؤنس کر دی تھی. یہ جو خود کہتے تھے, علیمہ خان بھی کہتی تھی کہ سارا پاکستان نکلے اور یہ کر دو اور تلپٹ کر دو, آگ لگا دو اور عمران خان کو چھڑا دو کسی بھی طریقے سے. وہ خود اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ گڈیاں اڑا رہی تھی, انہوں نے خود کنفیس کر لیا.